مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ کو کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے، یہ پہلے سمجھیں، کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین۔ بعض لوگ نا یہ بھی ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو ایکچولی اس کو سمجھاؤ، ڈاکو کو کیا کرو، اس کو سمجھاؤ۔ ایسے میرے پاس بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ایک پولیس والے نیو کراچی میں ڈاکو کو مارا تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے نا، پہلے پبلک نے کوٹا پھر پولیس نے مارا، یہ بہت یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا نا۔ تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے، وہ تو ان کا تو کوئی خون، اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لیے تھوڑی مہنگا ہوا ہے کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں، چھینا جھپٹی ہی کریں گے۔ تو بھائی مہنگائی تمہارے لیے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی تو بڑی ہے جس کے تم پیسے چھین رہے ہو، وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس جملے پر۔ آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس پہ تو گانے آ گئے ہیں اب مہنگائی پہ، تو جانے کہاں گئے وہ دن ٹھیک ہے، اس طرح کے نا گانے آ رہے ہیں، میمز بنا بنا کے نا وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پیٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو، اب کتنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں۔ آج ہی کسی نے کوئی گانا بھیجا، میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو، گانا سننا تو جائز نہیں لیکن وہ ٹکڑا لگایا ہوا تھا میمز کے لیے۔ تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، غریب بہت پریشان ہو گیا ہے، لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے، جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی کو کیسے پالیں گے، تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں؟ تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل، وہ باپ 6 بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی کو نہیں پالنے دے رہے اس مہنگائی میں، نکاح سے روک رہے ہو۔ تو الٹی کہانی ہے، بالکل کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تبصرہ کرنے سے پہلے، ہر آدمی پھینک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے نا، اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، لپیٹ رہا ہے وہ لپیٹ رہا ہے بیٹھ کے۔ تو ڈاکو، اگر ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار مفتی صاحب ہم اگر دکان میں جھوٹ نہیں بولتے، 2 نمبری نہیں کرتے، پبلک تو پھر مال خریدتی نہیں ہم سے، کچھ تو گنجائش ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں، لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے نا اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دے، کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں۔ میں نے کہا پھر جب آپ برگر کھانے جاؤ گے نا، اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچھوے کا انڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں اور مرغی کا بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سنا ہے، میں نے کھایا نہیں کبھی الحمدللہ، پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا۔ تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں، پھر لاہور میں جو گدھے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے، ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں، وہ نہاری بنائیں، وہ ہمیں ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ، تو ہم نے گدھے بدے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا، وہ ہمیں کیا کر رہا ہے، مہنگائی کے دور میں سستا پڑ رہا ہے۔ تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی 2 نمبری جائز ہے، اور شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارا کروں، میں کیسے، وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا، تو چائنا کا مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے، جاپان والا پتہ نہیں ہر جو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے والے پہ کون سی ٹوپی اس پہ آئے گی آج کل تو دکاندار ہے نا وہ سر کا سائز دیکھ کے ٹوپی دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا سر ہے اس پہ تھوڑی بڑی والی ٹوپی آئے گی، یہ چھوٹا سا ہے اس پہ چھوٹی سی ٹوپی بھی آ جائے گی، تو اس کے حساب سے ٹوپیاں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پٹیاں پڑھانی ہے۔ مجھے جب کسی نے پٹی پڑھانی ہوتی پتہ کیسے پڑھاتے ہیں، الحمدللہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھاتے پٹیاں، لیکن جب مجھے ٹوپی کرانی ہوتی پتہ ارے مفتی صاحب، دکاندار ایسے کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے 2 دے دے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوا ہے، اکثر لوگ ہمارے ملک میں ابھی ایسے الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو جن نے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے یار ہمارے راز فاش کر رہے ہو۔ ہوتا ہی ہے، 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ارے مفتی صاحب آپ، ارے ہماری قسمت آپ ہماری شاپ پہ آئے، اس کے بعد طبیعت سے چونا لگایا انہوں نے حقیقت بتا رہا ہوں، مفتی صاحب اس چکر میں یار
اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے, میرے لیے تو یہ تو فری میں دے گا دو, آپ کے لیے یہ اتنے کی ہے. ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار, اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی, بعد میں پہ پتہ چلتا ہے کہ تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے دکاندار نے, وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی. مفتی صاحب کو کون سی ٹوپی؟ مفتی صاحب کو یہ والی. ارے مفتی صاحب, یہیں سے ٹوپی شروع. مفتی صاحب بھی متاثر, یار ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی. تو لیکن زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علماء کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کرو یار, ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کر لو. لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں.